پاسکل نے اسنان سے کہا، سردیاں شروع ہو جائیں گی تو کیا ہوا؟ بالآخر ختم بھی تو ہوں گی۔ پاسکل نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے بھینچ لیے۔ تم موسم بہار میں واپس وطن لوٹ جانا اسنان۔ نہیں پاسکل۔ ہاں اسنان، تم مجھے سینکڑوں مرتبہ بتا چکے ہو کہ تم پیرس میں نہیں ٹھہر سکتے، تمہیں اندلس جانا ہے، سردیوں سے بیشتر ترکی عبور کرنا ہے، اپنے خاندان کے پاس وطن لوٹنا ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اسنان۔ اسنان نے اپنی ہتھیلی پاسکل کے خنک لبوں پر رکھ دی۔ خاموش ہو جاؤ پاسکل، مجھے اپنی ہی نظروں میں اتنا مت گراؤ۔ پاسکل نے اسنان کا ہاتھ لبوں سے ہٹا دیا۔ تم میرے پاس رہ جاؤ اسنان۔ پاسکل، میں دوسروں سے رحم اور ہمدردی کی بھیک مانگنے کی بجائے تمہارے آگے کشکول پھیلا دیتی ہوں۔ نہیں، اسنان نے ایک دم چیخ کر کہا۔ اسنان، پاسکل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ مت جاؤ، میں نے تو دنیا کے تمام نقشے جلا دیے ہیں۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو رسنے لگے۔ چاندی کے جھمکے اندھیرے میں مٹیالے لگ رہے تھے۔ اسنان کا دماغ دہکنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ مت جاؤ اسنان، مت جاؤ۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی جو ذہن پر مسلسل ضربیں لگا رہی تھی۔ نقشے بھی جل چکے ہیں، راستے بھی محدود ہو چکے ہیں۔ وہ کیا کرے، کیا نہ کرے؟ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ پاسکل کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا، جس کی لامی پلکیں آنسوؤں سے نچڑ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد پاسکل نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اسنان کو ٹکٹکی باندھے تکتی رہی، جیسے اس کے دل کی آواز کی منتظر ہو، اور پھر اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور اس نے یکدم اسنان کا چہرہ چھوڑ دیا۔ اسنان نے دیکھا کہ پاسکل کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، جیسے وہ موم کی بنی ہو، لیکن اس کی اضطراری کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ بے حد پرسکون لگ رہی تھی، جیسے اسے قرار آ گیا ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کتنی بے وقوف ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ لرزنے لگی۔ مجھے معاف کر دو اسنان۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا وہ سب دیوانگی کی باتیں تھیں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسنان بھی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر پاسکل کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں اسنان، مجھے مت چھوؤ، ورنہ میں پھر دیوانگی کی باتیں کرنا شروع کر دوں گی۔ میں پھر سے بے بس ہو جاؤں گی۔ اسنان ایک مجرم کی مانند کھڑا رہا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں سردیاں شروع ہونے سے پہلے ترکی عبور کرنا ہے، ورنہ وہاں برف باری شروع ہو جائے گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ موسم سرما کی آمد تمہاری نسبت میرے لیے زیادہ اذیت ناک ثابت ہوگی۔ تب تو میں اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ جاتی ہوں۔ میرے تمام بدن میں شدت کا درد اٹھنے لگتا ہے۔ جب خزاں کا خیر ہوگا تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی فٹ پاتھ پر شاہبلوت کے تانبے کی طرح دہکتے سرخ پتوں کو گرتے دیکھ کر تمہیں یاد کروں گی، اور پھر میرا درد کم ہو جائے گا۔ اس نے آہستگی سے اسنان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے خنک لبوں سے لگا لیا۔ خدا کرے تم اپنے وطن خیریت سے پہنچ جاؤ۔ خدا حافظ۔ میں تمہیں ٹیکسی پر چھوڑ آتا ہوں، اسنان نے کہا۔ نہیں نہیں، اس نے بچوں کی طرح انکار میں سر ہلایا۔ میں ابھی دریا سین کے کنارے جانا چاہتی ہوں، تاکہ مجھے ایک مرتبہ پھر وہاں اکیلی گھومنے کی عادت ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اسنان سے منہ موڑ لیا اور پھر بے حد آہستہ آہستہ پھولوں کے بازار کے درمیان چلنے لگی۔ ہر طرف خاموشی اور ویرانی تھی، صرف پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، ان کے کچلے جانے کی سسکیاں، سوکھے ہوئے خزاں رسیدہ پتے۔ وہ بری طرح لنگڑا رہی تھی۔ وہ ایک قدیم روشنی کے کھمبے کے پاس سے گزری۔ اس کے چاندی کے جھمکے چمکے اور پھر اسی لمحہ دھندلا گئے۔ پاسکل اس سے دور ہوتی گئی اور وہ وہیں بت بنا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔
کھوکھوں کی خالی کتاروں کے درمیان پاسکل کا گھسٹتا ہوا خوبصورت پاؤں سوکھے پتوں کو سمیٹتا چلا جا رہا تھا۔ بازار کے سرے پر پہنچ کر وہ ایک لمحہ کے لیے رکی اور پھر پیچھے دیکھے بغیر دائیں ہاتھ پر دریا سین کو جاتی ہوئی سڑک پر مڑ گئی۔ خاموشی مکمل ہو گئی۔ اجڑے ہوئے خزاں رسیدہ پتے مردہ پڑے تھے۔ پھولوں کا بازار دھندلا رہا تھا۔ سنان کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی تہ تیرنے لگی۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور اپنے آنسو پونچھے اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا اپنے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور سارا وجود تپ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا گیا ہو۔ ایک جگہ رہنے سے ہی، ساکت ہونے سے ہی پھول جینی کی آواز گونجی۔ میں نے آج نقشے کو جلا دیا ہے اپنے دشمن کو۔ اس کے ذہن میں آوازیں گڈمٹ ہوتی چلی گئیں۔ پاسکل دریا کے کنارے اکیلی ہوگی۔ وہ مر جائے گی۔ نہیں، مجھے وطن واپس جانا ہے۔ ترکی میں برف باری شروع ہو جائے گی۔ میرے ماں باپ بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں سیاہ ہوں۔ ایک جگہ رہنے سے میرے پاؤں زمین میں دھس جائیں گے۔ ایک جگہ رہنے سے ہی پھول کھلتے ہیں، پھول زرد غلام۔ جانے وہ کب اور کیسے اپنے مکان تک پہنچا۔ اس نے رک کر گھڑی کے چمکتے ہوئے ڈائل پر نظر ڈالی۔ شاید 9 بج رہے تھے۔ 10 بجے گاڑی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کر کے کمرے میں آ گیا اور اپنے بکھرے ہوئے سامان کو تھیلے میں ٹھونسنے لگا۔ اسی وقت جینی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ سنان تم کیا ہے؟ سنان نے ایک دم پلٹ کر اپنی جلتی ہوئی آنکھیں جینی پر جما دی۔ سنان تم نے وعدہ کیا تھا۔ جینی کے لہجے میں خوف تھا۔ میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا تھا۔ پھر مجھے ہر کوئی مجرم کیوں سمجھتا ہے؟ کیوں؟ جینی ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ میری سہیلیاں تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں 8 بجے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پارٹی؟ جینی یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن میری پارٹی؟ اس کی زبان میں لکنت تھی۔ چلی جاؤ، سنان دھاڑا۔ جینی چپکے سے باہر نکل گئی۔ سنان دوبارہ اپنا سامان پیک کرنے میں مگن تھا۔ پاسپورٹ، شیونگ کا سامان، تولیہ، سلیپر۔ رات کے سفر کے پیش نظر اس نے کوٹ کے نیچے ایک سویٹر پہن لیا۔ سفری کتابچے، سکارف ٹائی۔ سفید ٹائی پر ایک ہلکا سا سرخ نشان تھا، پاسکل کے لپسٹک کا نشان۔ سنان نے ٹائی طے کیے بغیر تھیلے میں پھینک دی۔ تھیلا بند کرنے سے قبل اس نے کمرے میں ایک تائرانہ نظر ڈالی، کہیں کوئی چیز نہ رہ گئی ہو۔ پلنگ کے ساتھ تپائی پر رکھی ایک کتاب، پاسکل کی دی ہوئی۔ سنان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ورق الٹ کر دیکھا۔ شہزادے کے نام۔ بدصورت لوگوں کو بھی محبت، ایسے جذبے کی چاہت ہوتی ہے، مگر ان کا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ صرف اس وجہ سے محبت سے محروم کر دیے جائیں۔ پیرس کی پاسکل کی طرف سے، پیار کے ساتھ۔ سنان نے کتاب کو ایک دم اپنے تھیلے میں یوں ڈال دیا جیسے کتاب سفید کاغذ کی بجائے دہکتے ہوئے تانبے کی ہو، خزاں رسیدہ شاہبلود کے پتوں کے رنگ کی۔ اس نے سامان کندھے پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جینی اپنی دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ چند لڑکیاں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان سب کی نظریں سنان پر لگی تھی۔ سنان، آج تو تمہارے اپنے ڈبے کی کافی بھی ختم ہو گئی ہے، ورنہ تمہیں جانے سے پہلے ایک پیالی ضرور بنا دیتی۔ جینی نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میری ایک سہیلی کے پاس کار ہے، اگر چاہو تو۔ نہیں جینی، شکریہ، سنان نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا اور آگے چلنے لگا۔ تمہاری صحبت کا جام۔ جینی نے ہاتھ میں تھاما ہوا گلاس
حلق میں انڈیل لیا۔ سیڑھیاں دیکھ کر اترنا اسنان، پچھلی شب کی کرچیں ابھی تک بکھری پڑی ہیں، کہیں کوئی ٹوٹا ہوا شیشہ تمہارے پاؤں میں چبھ نہ جائے۔ سفر بخیر، اسنان قدرے ٹھٹکا اور پھر تیزی سے نیچے اتر گیا۔ مکان سے باہر نکلتے ہی اسے ٹیکسی مل گئی اور وہ اس میں سوار ہو کر پیرس کے اسٹیشن پر آ گیا، جہاں پلیٹ فارم پر ہسپانیہ جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ اس نے غرناطہ تک کا ٹکٹ خریدا اور ڈبے میں سامان رکھ کر گاڑی کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں بے اختیار پلیٹ فارم کے آخر میں داخلے کے پھاٹک پر لگ گئی۔ پلیٹ فارم پر خاصی گہما گہمی تھی، لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو الوداع کہنے آئے تھے۔ برقی روشنیوں سے پورا اسٹیشن منور تھا اور یہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ رات کے 10 بجنے کو ہیں۔ سرزمین اندلس کی طرف سفر کرتے ہوئے اس کا دل خوشی سے بھرپور ہونا چاہیے تھا، مگر آج اس ڈور میں جھول آ چکا تھا جس نے اسنان کو اب تک اپنے سے غرناطہ کی ایوانوں اور قرطبہ کے محرابوں سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف پاسکل کا بھولا بھالا اداس چہرہ ڈوبتا اور ابھرتا اور ڈوب جاتا، جیسے وہ خیالوں میں بھی لنگڑا رہی ہو۔ انگلستان سے فرانس آتے ہوئے اسٹیمر کے عرصے پر ٹھٹھرتا ہوا سرخ کوٹ، بوئے ڈی بولن میں سین کے کنارے ایک چمکیلا دن اور ایک پرفسوں شام، اور پھر کٹے ہوئے بازوؤں کی وینس کا مجسمہ جس نے اسے رلا دیا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں مگن تھا کہ انجن نے وسل دی۔ پلیٹ فارم پر کھڑے مسافر جلدی سے گاڑی میں سوار ہونے لگے۔ اسنان کی نظریں ابھی تک داخلے کے پھاٹک پر لگی تھیں۔ وہ یہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ وہ وہاں دروازے کے ساتھ لگ کر اس پھاٹک پر کیوں نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ انجن کے دراز، پہیے آہستہ سے سرکے اور پھر گاڑی کے ڈبے آپس میں حرکت میں آ گئے۔ مسافر کو الوداع کہنے والوں کا رخ اب باہر جانے والے پھاٹک کی طرف تھا۔ پلیٹ فارم خالی ہو رہا تھا، وہاں نصب روشنی کے کھمبے بھی حرکت میں تھے۔ اسنان بھی اپنی نشست پر واپس جانے کے لیے پیچھے ہٹنے کو تھا کہ پلیٹ فارم کے اخیر میں ہجوم کے درمیان اسے پاسکل کا چہرہ دکھائی دیا، سرخ کوٹ اور چاندی کے جھمکوں کے درمیان ایک چہرہ زرد۔ وہ ہجوم کو چیرتی دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو دھکیلتی اس انبوہ کثیر کے درمیان راستہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسنان دروازے سے اتر کر پائیدان پر کھڑا ہو گیا۔ پاسکل، اسنان نے پوری قوت سے پکارا۔ وہ لمحہ کے لیے ٹھٹکی، اس کی نظریں گاڑی کی کھڑکی اور دروازے میں سے جھانکتے ہوئے چہروں پر پھسلتی اسنان پر آ رکی۔ اس نے ایک بھرپور کوشش سے اپنے آپ کو رلے سے آزاد کیا اور اسنان کی جانب دوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی ران کو دبائے تیز بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا دوسرا ہاتھ سختی سے لبوں پر جمع ہوا تھا۔ وہ بری طرح لنگڑا رہی تھی، اس کے پاؤں اس کے جسم کے پیچھے گھسیٹتے چلے آ رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار اگرچہ ابھی بے حد کم تھی، لیکن فاصلہ بتدریج بڑھ رہا تھا۔ اسنان کا جی چاہا کہ وہ اپنا سامان وغیرہ ڈبے میں ہی چھوڑ کر پلیٹ فارم پر چھلانگ لگا دے تاکہ پاسکل بھاگنے کی اذیت سے بچ جائے۔ پاسکل، بھاگنا بند کرو، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، لیکن وہ شاید سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا سرخ کوٹ گاڑی کے تیزی سے گھومتے ہوئے پہیوں میں سے خارج ہوتی ہوئی ہوا کی زور سے فضا میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اسنان نے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑا اور خطرناک حد تک آگے جھک کر اپنا ہاتھ پاسکل کی جانب بڑھا دیا۔ اس کے لب ہل رہے تھے اور وہ اسنان سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر پہیوں کی مہیب گڑگڑاہٹ میں اس کی آواز دب گئی۔ گاڑی کی رفتار اب تیز ہو چلی تھی۔ اس کا خوبصورت گول چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور نیلی آنکھیں بالکل کھلی تھیں۔ اس کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ پاسکل کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے، وہ بری طرح لنگڑا رہی تھی۔ اس نے انگلیاں لبوں سے چھو کر ہاتھ اسنان کی طرف بڑھا دیا۔
پاسکل، خدا کے لیے دوڑنا بند کرو، تم مر جاؤ گی پاسکل، سنان نے ایک مرتبہ پھر اسے پکارا۔ ادھر اسی لمحے وہ دھڑام سے پلیٹ فارم پر گر گئی۔ اس نے نہ تو وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی اور نہ ہی سنان کی جانب دیکھا۔ اس کا سرخ کوٹ اس کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھا، جس کے درمیان پاسکل ایک خوبصورت راج ہنس کی مانند بے حس و حرکت پڑی تھی۔ گاڑی پلیٹ فارم سے باہر آئی تو پاسکل گٹھڑی بنی ایک نئی نویلی دلہن کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ دھندلا کر سرخ کوٹ میں مدغم ہو گیا، اور پھر سرخ کوٹ رات کی تاریکی میں جذب ہو کر ایک نقطے کی صورت اختیار کر گیا جو بالآخر سنان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔